تو آج ہم سورہ مزمل کا ایک جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس سورت کے جو بنیادی پیغامات ہیں انہیں سمجھا جائے، خاص طور پر جو ذاتی عبادت ہے اور پھر زندگی کے دوسرے معاملات، ان میں تعلق کیا ہے۔ بالکل، اور یہ صورت شروع ہی ایک بہت آپ کہہ لیں ذاتی خطاب سے ہوتی ہے، یا ایھا المزمل، یعنی اے چادر اوڑھنے والے۔ یہ فوراً ایک گہرے روحانی عمل کی طرف اشارہ ہے۔ جی ہاں، فوراً ہی۔ اور پھر حکم آتا ہے رات کے قیام کا، قم اللیل الا قلیلا، مطلب رات کو کھڑے ہوں، عبادت کریں، اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے ہی۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کر پڑھنا ہے، صرف وہ تلاوت سرسری نہیں کرنی۔ جی، اس میں غور و فکر شامل ہے۔ اور پھر اس رات کے اٹھنے کی وجہ بھی بتائی ہے نا۔ ہاں، وہ کیا ہے؟ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوی مقیلا، یعنی رات کا اٹھنا نفس پر زیادہ آپ کہیں قابو پانے والا ہے، اچھا، اور بات کو دل میں اتارنے کے لیے زیادہ مؤثر ہے۔ دن میں تو جیسے فرمایا ان لک فی النہار سبح طویلا، کافی مصروفیات ہوتی ہیں۔ صحیح، دن کا شور شرابہ، بھاگ دوڑ۔ بالکل، تو رات کی خاموشی میں ایک خاص روحانی کیفیت ہوتی ہے، ایک طرح کی ذاتی تربیت ہے۔ تو یہ جو ذاتی تربیت ہے، یہ صرف اپنے تک محدود نہیں، اس کا تعلق پھر آگے عقائد سے بھی جڑتا ہے۔ یقیناً، اسی پس منظر میں پھر بنیادی ہدایات آتی ہیں، جیسے وذکر اسم ربک وابتتل الیہ تبتیلا۔ اچھا، اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے کٹ کر پوری توجہ سے اسی کی طرف لگ جاؤ۔ یہ تبتل جو ہے نا، یہ صرف ظاہری نہیں، دل کا معاملہ ہے۔ دل کا معاملہ، صحیح۔ اور پھر فوراً ہی توحید کا ذکر، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا۔ جی بالکل، مشرق و مغرب کا مالک وہی اللہ ہے، کوئی اور نہیں، تو بس اسی کو اپنا کارساز، اپنا وکیل بنا لو۔ پورا بھروسہ اسی پر۔ مکمل توکل۔ اور اسی مضبوط عقیدے کے ساتھ پھر یہ بھی بتایا کہ دوسروں سے، خاص کر مخالفین سے کیسا رویہ رکھنا ہے۔ ہاں، وہ صبر والی بات۔ جی، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هِجْرًا جَمِيلًا، جو وہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور انہیں چھوڑ دو مگر خوبصورتی سے۔ یہ ہجر جمیل، خوبصورتی سے چھوڑ دینا، یہ بڑا اہم نکتہ ہے، مطلب ناراضگی یا کڑواہٹ کے بغیر۔ بالکل، وقار کے ساتھ الگ ہو جانا، یہ کمزوری نہیں، یہ حکمت ہے۔ اچھا، لیکن اس صبر اور درگزر کے ساتھ کہیں ایک تنبیہ کا پہلو بھی تو ہے؟ جی ہاں، ضرور ہے، خاص طور پر ان کے لیے جو حق کو نہیں مانتے، اور خاص کر وہ لوگ جو دنیاوی نعمتوں میں ہیں، اولِ النعمہ، ان کے لیے فرمایا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النِّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، یعنی مجھے اور ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں کو چھوڑ دو، انہیں تھوڑی مہلت دے دو۔ تھوڑی مہلت؟ جی، لیکن انجام سے غافل نہ رہیں۔ پھر وہ فرعون کی مثال دی، فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، کہ اس نے نافرمانی کی تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوئی۔ بالکل، تو یہ سب کیا ہے؟ فرمایا ان ہذہ تذکرہ، یہ ایک یاد دہانی ہے۔ ایک یاد دہانی۔ اچھا، مگر پھر یہاں ایک آپ کہیں دلچسپ تبدیلی آتی ہے، وہ جو شروع میں رات کے لمبے قیام کا حکم تھا، جی، یہ بہت اہم ہے۔ اس میں کچھ نرمی نظر آتی ہے بعد میں۔ ہاں بالکل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عَلِمَ أَن لَن تَحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، یعنی اللہ کو معلوم تھا کہ تم لوگ اس کو پوری طرح نبھا نہیں سکو گے، تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی۔ اچھا، اور پھر حکم دیا فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تو جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکو وہ پڑھ لیا کرو۔ اور اس آسانی کی وجہ بھی بتائی، لوگوں کی مجبوریاں۔ جی، بیماری کا ذکر ہے، مردہ، سفر کا ذکر ہے، یضربون فی الارض، اور اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والوں کا، یقاتلون فی سبیل اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ انسانی کمزوریوں کو، حالات کو جانتا ہے اور رعایت دیتا ہے۔ بالکل، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ایک معیار بتاتا ہے، پھر عملی زندگی کی مشکلات کو سامنے رکھ کر آسانی بھی دیتا ہے۔ دوبارہ کہا فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْ، جتنا آسان ہو پڑھو۔ جی، لیکن اس آسانی کا یہ مطلب نہیں کہ اصل فرائض ہی چھوٹ جائیں۔ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ فوراً بعد پھر بنیادی چیزوں کا حکم آ جاتا ہے۔ صحیح، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ کو قرض حسنہ دو، یعنی اللہ کی راہ میں خلوص سے خرچ کرو۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے وہ بھی واضح کر دیا، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا، کہ جو نیکی آگے بھیجو گے اپنے لیے، وہ اللہ کے ہاں بہتر پاؤ گے اور اجر میں بھی زیادہ۔ جی، گویا یہ ایک انویسٹمنٹ ہے آخرت کی۔ صحیح،
اور پھر سب کچھ کرنے کے بعد آخر میں ایک بہت ہی امید دلانے والی بات، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یعنی کوشش بھی کرنی ہے، اور اگر کوتاہی ہو جائے تو معافی کا دروازہ کھلا ہے۔ بالکل۔ تو اگر ہم دیکھیں، یہ سورت ہمیں ایک گہری ذاتی عبادت سے شروع کراتی ہے، پھر عملی زندگی کے فرائض جیسے نماز، زکوٰۃ، لوگوں سے تعلقات، ان تک لاتی ہے۔ تو توازن ہے نا، شروع میں ایک طرح کی شدت، پھر حالات کے مطابق رعایت، لیکن بنیادی اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ یہ واقعی قابل غور ہے۔ جی بالکل۔ شاید سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کی بات یہ ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں کیسے یہ توازن قائم کریں۔ کس چیز میں توازن؟ وہ جو گہری ذاتی روحانی مشق ہے، جیسے رات کو اٹھنا، غور و فکر کرنا، اور جو عملی نیکیاں ہیں جیسے زکوٰۃ دینا، دوسروں کی مدد کرنا، ان کے درمیان۔ ہاں، یہ اہم سوال ہے، اور یہ یاد رکھنا کہ کوتاہیوں کے باوجود اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم۔ بالکل، مغفرت کی امید ہمیشہ رہنی چاہیے۔